اللهم اجعل في قلبي نورا. ستارہ جو ٹوٹ گیا. تاریخ اسلام کے کمسن جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان. عنایت اللہ التمش. 9 رمضان المبارک 93 ہجری بمطابق 711 عیسوی کی صبح راجہ داہر کی فوج میدان میں لڑائی کی ترتیب میں کھڑی تھی. 100 جنگی ہاتھی فوج کے آگے کھڑے تھے. ان کے پیچھے راجہ داہر اپنے دیو ہیکل ہاکی پر ہودے میں کھڑا تھا. اس کے قریب اس کا بیٹا جے سینا گھوڑے پر سوار تھا. ہاتھی بدمست تھے، چنگھاڑ رہے تھے. 1-2 قدم آگے ہوتے پھر پیچھے ہٹ جاتے. یہ ان کی بے چینی اور بے قراری کا اظہار تھا. یوں لگتا تھا جیسے ان ہاتھیوں کو بھی احساس تھا کہ مسلمان ان کے دشمن ہیں. ان کے ہودوں میں نیزہ باز اور تیر انداز کھڑے تھے. محمد بن قاسم اپنی فوج کو داہر کی فوج کے سامنے لے گیا. اس نے اپنے سالاروں اور نائب سالاروں کو اس طرح کمان دی کہ ابو ماہر ہمدانی کو آگے ہاتھیوں کے سامنے رکھا. اس کی کمان میں جو دستے دیے گئے ان میں تمام مجاہدین پوری فوج میں سے چنے ہوئے نڈر اور تجربے کار تھے اور وہ ہاتھیوں کے مقابلے کا تجربہ رکھتے تھے. مقارق بن کعب راسی، مسعود بن العاشری کلبی، سلمان ازدی اور زیاد بن جلیدی ازدی کو محمد بن قاسم نے اپنے ساتھ قلب میں رکھا تھا. دائیں پہلو کے دستوں کی کمان جہم بن زہر جعفی کو اور بائیں پہلو کے دستوں کی کمان زکوان بن علوان بکری کے سپرد کی. محفوظہ کی کمان نباتہ بن حنزلہ کلابی کے پاس تھی. محمد بن قاسم نے 4 بڑے ہی تجربے کار اور غیر معمولی طور پر بہادر مجاہدین بشر بن عطیہ، محمد بن زیاد ابدی، مصعب بن عبد الرحمن سقفی اور خریم بن عروہ مدنی کو بلوایا. میرے عزیزوں، محمد بن قاسم نے انہیں کہا، میں تمہیں ایسا فرض سونپ رہا ہوں جس کا صلہ میں نہیں دے سکوں گا. اس کا اجر تمہیں اللہ سے ملے گا جس کی راہ میں تم خون کے نذرانے دینے کے لیے گھر سے نکلے ہو. ہمیں وہ فرض بتا ابن قاسم. خدا کی قسم ہم صلے اور اجر کے بغیر فرض ادا کریں گے. راجہ داہر تمہارا شکار ہے، محمد بن قاسم نے کہا. اپنے ساتھ چند آدمی لے سکتے ہو. داہر کے ہاتھی کو گھیرے میں لے کر اتنا زخمی کرنا ہے کہ گر پڑے. داہر کو زندہ پکڑ لاؤ تو بہتر ہے. زندہ نہ رہے تو اس کا سر کاٹ کر لے آؤ. اس نے بے گناہ عربوں کو قید میں رکھا تھا. ان میں عورتیں اور بچے بھی تھے. میں اسے معاف نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہوگا سپہ سالار، ایسے ہی ہوگا. محمد بن قاسم نے ایک بار پھر اعلان کیا، اے اہل عرب، میں شہید ہو جاؤں تو محرز بن ثابت میری جگہ سپہ سالار ہوگا. وہ بھی شہید ہو جائے تو سعید اس کی جگہ لے گا. لڑائی شروع ہونے والی تھی کہ محمد بن قاسم کو پہلی مایوسی ہوئی. اس کی نظر داہر پر تھی، لیکن داہر کا ہاتھی اسے پیٹھ پر اٹھائے پیچھے جا رہا تھا. پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ داہر جگہ بدل رہا ہے، لیکن وہ اپنے لشکر کے بہت پیچھے چلا گیا. اس کے بعد ہاتھیوں کو بھی فوج کے آگے سے ہٹا لیا گیا. ابن ثابت، محمد بن قاسم نے سالار محرز بن ثابت کو حکم دیا، آگے بڑھو اور اللہ کا نام لے کر حملہ کرو. محرز کے سوار دستے سر پر دوڑ پڑے. ادھر سے بھی چند ایک سوار دستے بڑھے. شدید اور خونریز تصادم ہوا. نقصان یہ ہوا کہ محرز بن ثابت پہلے حملے میں ہی شہید ہو گیا. خطرہ یہ تھا کہ دشمن کے ہاتھی چڑھ دوڑیں گے. محمد بن قاسم نے نفت اندازوں کو، جو آگ والے تیر انداز تھے، آگے کیا اور حکم دیا کہ وہ ہاتھیوں کو نشانہ بنائیں. لیکن داہر ہاتھیوں کو شاید فیصلہ کن حملے کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا تھا. اس نے تمام ہاتھیوں کو پیچھے کر لیا تھا. محرز شہید کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا گیا. اب سعید نے حملہ کیا. ایک بار پھر گھمسان کا معرکہ ہوا. راجہ داہر احتیاط سے اپنے دستوں کو احکام دے رہا تھا. اس نے سعید کے حملے کے جواب میں اپنا ایک سوار دستہ آگے بڑھایا، مگر محمد بن قاسم نے عطا بن مالک قیسی کو بروقت آگے کر دیا. عطا کے دستے کی تیز حرکت نے داہر کے دستے کو سعید کے دستوں تک پہنچنے ہی نہ دیا. تاریخ معصومی اس جنگ کی تفصیلی بیان میں مستند معلوم ہوتی ہے. راجہ داہر کو مسلمانوں میں تھکاوٹ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے اور مسلمان اس کی اتنی زیادہ جنگی طاقت اور ہاتھیوں سے مروب ہوتے بھی نہیں لگتے تھے. مسلمان جب حملہ کرتے تو رات کی کڑک جیسا اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے. ان کے نعرے جاندار اور ان کا جوش و جذبہ تر و تازہ تھا.
رضا داہر نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ وہ تو مجاہدین کے دباؤ سے پیچھے ہٹ ہی رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے داہر کے اس حکم کو دھوکہ سمجھا کہ داہر اس خیال سے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا رہا ہے کہ مجاہدین ان کے دستوں کے پیچھے لگے رہیں اور اتنا آگے چلے جائیں گے کہ انہیں دوسرے دستوں سے گھیرے میں لے کر ختم کر دیا جائے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر محمد بن قاسم نے سعید اور عطا کو پیچھے ہٹا لیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان اب لڑنے والا کوئی دستہ نہیں تھا، لیکن میدان خالی بھی نہیں تھا۔ وہاں لاشیں بکھری پڑی تھیں، زخمی پڑے کراہ رہے تھے۔ ان میں سے بعض اٹھتے اور چلنے کی کوشش میں گر پڑتے تھے۔ دونوں طرف سے دو دو تین تین آدمی دوڑے جاتے اور اپنے اپنے زخمی کو اٹھا کر یا سہارا دے کر پیچھے لے آتے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایک پارٹی الگ کر رکھی تھی۔ یہ مشکیزہ بردار پارٹی تھی۔ یہ وہ آدمی تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے لڑائی کے قابل نہیں تھے، یا یہ خادم قسم کے آدمی تھے۔ وہ پانی سے بھرے ہوئے مشکیزیں اٹھائی دونوں فوجوں کے درمیان پڑے ہوئے زخمیوں کے منہ میں پانی ڈال رہے تھے۔ اسی پارٹی کے آدمی اپنے دستوں میں گھوم پھر کر مجاہدین کو پانی پلاتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ محمد بن قاسم نے پانی پلانے والوں میں ایک آدمی کو دیکھا جو اس کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ محمد بن قاسم کو شک ہوا کہ یہ آدمی نہیں عورت ہے، اگر عورت نہیں ہے تو نوجوان لڑکا ہے۔ محمد بن قاسم نے اسے بلایا اور گھوڑے کی پیٹھ سے جھک کر اسے ذرا غور سے دیکھا۔ اگر میری آنکھیں مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تو تم مرد نہیں ہو، محمد بن قاسم نے کہا۔ اہل ثقیف کی آنکھیں دھوکہ نہیں دیا کرتی، پانی پلانے والی نے کہا۔ میں عورت ہوں اور میں اکیلی نہیں ہوں، کئی اور عورتیں مشکیزیں اٹھائے پانی پلاتی پھر رہی ہیں۔ کیا تو اپنے خاوند کے ساتھ آئی ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ تیرا بھائی بھی آیا ہوگا تیرے ساتھ؟ ابن قاسم، عورت نے کہا۔ یہ سب میرے بھائی ہیں، میں اپنے خاوند کے ساتھ آئی ہوں، یہ سب میرے بیٹے ہیں اور یہ سب میرے بیٹے ہیں۔ اور وہ عورت اپنی لشکر میں غائب ہو گئی۔ پانی صرف زخمی پیتے تھے، دن کے وقت کوئی اور مجاہد ماہ رمضان کی وجہ سے پانی نہیں پیتا تھا۔ محمد بن قاسم کو یہ فیصلہ کرنے کی مہلت نہ ملی کہ عورتوں کو میدان جنگ میں رہنے دیا جائے یا انہیں پیچھے زخمیوں کے پاس بھیج دیا جائے۔ مہلت اس لیے نہ ملی کہ راجہ داہر نے ہاتھیوں کو آگے کر دیا تھا۔ ہاتھی دوڑتے چنگھاڑتے آ رہے تھے، ان کے ہودوں میں کھڑے آدمی ہاتھوں میں برچیاں توڑ رہے تھے۔ محمد بن قاسم کے اشارے پر سعید اور عطا کے سوار دستے فوراً چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ تقسیم پہلے سے طے شدہ تھی۔ ہر گروہ نے ایک ایک ہاتھی کو گھیرنا تھا۔ سواروں کے پہنچنے تک آگ والے تیر اندازوں نے ہاتھیوں پر آگ والے تیر برسائے۔ ہاتھیوں میں کھلبلی مچانے کے لیے یہی تیر کافی تھے۔ دو تیر ایک ہاتھی کے ہودے میں کھڑے ایک برچی باز کو لگے، اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ اس نے ہودے میں ناچنا شروع کر دیا۔ اس کی آگ نے اس کے ایک ساتھی کو بھی زد میں لے لیا تھا۔ دونوں اوپر سے کودے اور زمین پر آ پڑے۔ وہ سنبھلنے یا بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مجاہدین کے گھوڑوں کے نیچے آ گئے۔ سورج غروب ہو گیا۔ ہاتھیوں اور مجاہدین کا معرکہ عروج پر تھا کہ فیل بانوں نے ہاتھیوں کو واپس لے جانا شروع کر دیا۔ شام ہوتے ہی لڑائی بند کر دی جاتی تھی۔ اس رواج کے مطابق ہاتھی ادھر چلے گئے اور گھوڑے ادھر آ گئے۔ 3-4 ہاتھی زخمی ہو گئے تھے، فیل بانوں کے قابو سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے صفوں میں اودھم بپا کر دیا۔ پھر تاریکی نے میدان جنگ پر سیاہ پردہ ڈال دیا۔ 10 رمضان المبارک 93 ہجری بروز جمعرات تاریخ اسلام اور تاریخ ہند کا ایک اہم ترین دن ہے۔ اس روز حق و باطل کے معرکے کا فیصلہ کن مرحلہ شروع ہوا تھا۔ گزشتہ رات مجاہدین نے ذرا سا بھی آرام نہیں کیا تھا۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ اگلا روز بہت خطرناک ہوگا اور اس کے لیے غیر معمولی طور پر تیاری کی ضرورت ہوگی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ داہر دور اپنے ہاتھیوں پر سوار تماشا دیکھ رہا ہے؟ محمد بن قاسم اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کس حالت میں ہیں اور آمنے سامنے جنگ میں ہمارا انداز اور ہماری لڑنے کی اہلیت کیسی ہے۔ اس نے آخر میں ہاتھیوں سے حملہ کرایا تھا۔ وہ جائزہ لے رہا تھا کہ ہم ہاتھیوں کا مقابلہ کس طرح کریں گے۔ اس نے رمضان میں جنگ یہ سوچ کر شروع کی ہے کہ دن کو ہم بھوکے اور پیاسے ہوں گے، اس لیے ہم میں لڑنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ کل کا سورج کچھ اور ہی نظارہ کرے گا۔ سحری کے وقت لشکر نے کھا پی لیا۔ میدان جنگ میں انہوں نے اپنے کسی زخمی ساتھی کو رہنے نہیں دیا تھا۔ سب کو اٹھا کر لے آئے تھے
اور عورتیں ان کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ محمد بن قاسم کو خبریں مل رہی تھیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے۔ رجا داہر نے اپنے کمانڈروں کو بتا دیا تھا کہ آنے والا دن فیصلہ کن دن ہوگا، اور یہ محمد بن قاسم کی زندگی کا آخری دن ہوگا، اور اس کی فوج میں جو زندہ رہیں گے ان کی باقی زندگی داہر کی غلامی میں گزرے گی، اور یہ بدترین غلامی ہوگی۔ ہماری فوج کا وہ آدمی خوش قسمت ہوگا جو محمد بن قاسم کا سر میرے پاس لائے گا، راجہ طاہر نے کہا تھا۔ اس آدمی کو ہم اپنے دربار میں جگہ دیں گے، اور وہ 4 دیہات کا مالک اور قلعے دار ہوگا۔ رات کو مائی رانی پھر آ گئی۔ وہ خوش تھی کہ داہر لڑائی میں شریک ہونے کے بجائے پیچھے رہا تھا۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ اگلے روز بھی وہ پیچھے رہی اور اپنے لشکر کو لڑائے۔ داہر نے اسے کہا تھا کہ وہ آگے نہیں جائے گا۔ اس نے مائی رانی کا دل بہلانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ صبح ہوئی تو دریائے سندھ کے کنارے میدان میں کچھ اور ہی منظر تھا۔ داہر کا تمام تر لشکر لڑائی کی ترتیب میں کھڑا تھا۔ رجا داہر لشکر کے وسط میں اپنے ہاتھی پر سوار تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا جے سینا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس روز داہر کی شان ہی کچھ اور تھی۔ اس کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں 10,000 زرہ پوش سوار کھڑے تھے۔ 10,000 گھوڑوں کا رو بھی کافی تھا۔ 30,000 پیادہ فوج تھی۔ اپنے درمیان اپنے راجا کو دیکھ کر فوجی اور زیادہ چاقو چوبند نظر آتے تھے۔ داہر کے ساتھ ہودے میں 2 خوبصورت کنیزیں بھی موجود تھیں، اور ہودے میں برچیوں اور ٹیڑے تیروں کے علاوہ شراب کا ذخیرہ بھی رکھا ہوا تھا۔ داہر کے ہاتھی کے دائیں اور بائیں ٹھاکر گھوڑوں پر سوار کھڑے تھے۔ محمد بن قاسم نے جب دشمن کی فوج کو دیکھا تو اپنی فوج کی کمان میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ اس نے دشمن کے تیور بھانپ لیے تھے۔ اس نے تیر انداز دستے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ غالباً اس لیے کیا تھا کہ دشمن کی فوج کا پھیلاؤ اپنی فوج کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ ہر حصے کو اس نے تیاری کا حکم دیا۔ ہر تیر انداز نے ایک ایک تیر کمان میں ڈال لیا تھا۔ اب کہ محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کو اس ترتیب میں رکھا: ایک صف میں قبیلہ عالیہ کے لوگ تھے، دوسری صف قبیلہ تمیم کے جنگجوؤں کی تھی، تیسری صف میں بکر بن وائل کے مجاہدین تھے، چوتھی صف میں عبد القیس کے ساتھ اس کا قبیلہ تھا، پانچویں صف میں ازدی قبیلے کے جنگجو تھے۔ یہ ترتیب مکمل ہو جانے کے بعد محمد بن قاسم گھوڑا دوڑاتا اپنے پورے لشکر میں گھوم گیا۔ پھر لشکر کے سامنے گھوڑا روکا، اور اس نے اپنے مجاہدین سے جو خطاب کیا وہ آج بھی لفظ بلفظ تاریخ میں محفوظ ہے: اے اہل عرب، تم باطل کے پجاریوں کا لشکر اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ یہ لشکر نہ صرف یہ کہ تمہارا راستہ روکنے کے لیے آیا ہے، بلکہ یہ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے ارادے سے ہمارے مقابل آن کھڑا ہوا ہے۔ یہ کفار اپنے باطل مذہب کے لیے لڑنے آئے ہیں، بلکہ اپنے اہل و عیال، مال و اموال، اپنے گھروں اور اپنے خزانوں کے تحفظ کے لیے جانوں کی بازی لگانے آئے ہیں۔ ان کے دلوں میں ان دنیاوی چیزوں کی اتنی محبت ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک انداز سے لڑیں گے۔ یہ جنگ معمولی جنگ نہیں ہوگی، تمہیں بڑے ہی مضبوط حوصلے کی ضرورت ہے۔ تم راہ حق پر جذبہ شہادت لے کر وطن سے نکلے ہو، اور تمہاری ٹکر باطل کی قوتوں سے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا۔ ہر وقت اللہ کی مدد کے طلبگار رہو۔ تمہارے دلوں میں کوئی خوف، پریشانی اور وہم نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری تلواریں ان کفار کے خون کی پیاسی ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوں گے۔ اگر تم دنیا کے جاہ و جلال کو بھی سامنے رکھو تو تمہیں ان کفار سے بے انداز مال و دولت حاصل ہوگا۔ تمہیں اس جہان میں بھی صلہ ملے گا، اور اصل اجر اگلے جہان میں اللہ دے گا۔ یہ خیال رکھو کہ جس کسی کو جہاں کہیں بھی کھڑا کیا گیا ہے اور اسے حرکت کے لیے جو علاقہ دیا گیا ہے وہاں سے وہ نہ ہٹے۔ ایسا نہ ہو کہ دائیں پہلو کے آدمی بائیں پہلو میں چلے جائیں، یا پہلوؤں کے آدمی قلب میں جا گھسیں۔ صرف اس صورت میں کوئی آدمی اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے کہ وہ کسی کی مدد کرتے ہوئے کسی اور جگہ جا پہنچا ہو۔ یاد رکھو، فتح نیک اور پرہیزگار کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کو وہ لوگ عزیز ہیں جن کا مقصد نیک ہوتا ہے۔ لڑائی کے دوران آیات قرآن کا ورد جاری رکھو، اور لا حول ولا قوت پڑھتے رہو۔ محمد بن قاسم کا خطاب ختم ہوا تو 1-2 آدمی قبیلہ بکر بن وائل اور 1-2 آدمی بنی تمیم کے محمد بن قاسم کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ خدا کی قسم، محمد بن قاسم نے کہا، تم لوگ کوئی شکایت لے کر نہیں آئے کہ یہ وقت شکوے اور شکایتوں کا نہیں ہے۔ خدا تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے۔
ان میں سے ایک نے کہا، ہم سب سے پہلے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے آئے ہیں۔ کفار کے لشکر کو دیکھ، یہ ہاتھی بدمست کی طرح ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور دیکھ کہ ان کے ہتھیار کتنے اچھے اور کتنے عمدہ ہیں۔ یہ بھی دیکھ کہ ان کے پاس راجاؤں جیسے ہاتھی ہیں۔ دشمن کے چہروں کو دیکھ، وہ اپنے ہاتھیوں اور اپنے زرہوں پر کس قدر مسرور ہیں۔ کیا تو ہمیں اجازت نہیں دے گا کہ ہمارے قبیلے سب سے پہلے کفار پر حملہ کریں؟ خدا کی قسم، تم مجھے عزیز ہو اے بنی تمیم، اے بنی بکر بن وائل۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اپنی پوری طاقت اور ایمان کے جذبے سے کفار کا مقابلہ کرو گے۔ محمد بن قاسم اپنے لشکر سے مخاطب ہوا، اے اہل عرب، بنی تمیم اور بنی بکر بن وائل لڑائی کی بسم اللہ کرنے کو بیتاب ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم سب انہی کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بیتاب اور بے قرار ہو۔ ان دونوں قبیلوں کے دستوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ زمین و آسمان ہلتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس نعرے کے بعد تمام لشکر سے نعرے بلند ہونے شروع ہو گئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجاہدین کے لشکر میں اگر کسی کے دل پر خوف و ہراس تھا تو وہ دور ہو گیا۔ گھوڑے ہنہنانے اور زمین پر سم مارنے لگے تھے، جیسے وہ بھی لڑائی کے لیے بیتاب ہو گئے ہوں۔ محمد بن قاسم نے ہاتھ بلند کر کے لشکر کو خاموش کرایا۔ اے اہل عرب، محمد بن قاسم نے کہا، خداوند تعالیٰ سے بخشش مانگو اور استغفار کرو۔ خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو نعمتیں عطا کی ہیں، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور دوسری نعمت کہ اللہ توبہ و استغفار کو قبول کرتا ہے۔ اگر دل کو مضبوط رکھو گے تو خداوند تعالیٰ تمہیں دشمن پر غالب کرے گا۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان جا گھوڑا روکا۔ سلیمان بن نبہان اور ابو فضا خشبری۔ محمد بن قاسم نے بلند آواز سے حکم دیا، اپنے ساتھ 40 سوار لے کر دشمن کے سامنے جاؤ اور دشمن کو للکارو۔ یہ اس زمانے کا جنگی دستور تھا کہ پورے لشکر کے تصادم سے پہلے اسی طرح چند آدمیوں کے جیش آگے بھیج کر مقابلہ کرایا جاتا تھا۔ ابو فضا خشبری غلام ہوا کرتا تھا، لیکن تھوڑا ہی عرصہ پہلے اسے آزاد کر دیا گیا۔ اس نے سلیمان بن نبہان اور 40 چنے ہوئے سواروں کو ساتھ لیا، اور یہ سب مجاہدین نعرے لگاتے ہوئے بڑی تیزی سے دشمن کی طرف بڑھے۔ راجہ داہر نے اپنے 2-3 سواروں کو کچھ نفری دے کر مسلمانوں کے خلاف جیش کے مقابلے کے لیے آگے بھیجا۔ داہر خود بھی اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر مسلمانوں کے خلاف جیش کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ مسلمانوں کے سالار نے دھماکے کی طرح نعرہ تکبیر بلند کیا تو ایک طرف ہاتھی سواروں نے باطل کا نعرہ بلند کیا۔ جیش کے 40 سواروں نے دو بدو معرکے کے بجائے ایسی چال چلی کہ گھوم کر دشمن کے سواروں کے عقب میں چلے گئے۔ ایک طرف سے ابو فضا نے اور دوسرے پہلو سے سلیمان بن نبہان نے اکیلے اتنا تیز حملہ کیا کہ جو کوئی ان کے سامنے آیا وہ ان کی تلواروں سے کٹ کر گرا، تڑپا اور مرا۔ مجاہدین نہایت پھرتی سے ایسی چال چل گئے تھے کہ داہر کے سوار بوکھلا گئے، اس کے کئی سوار گر چکے تھے۔ باقی جو بچے وہ بھاگ کر اپنے لشکر میں جا گھسے۔ ابو فضا میدان میں گھوڑا دوڑاتا دشمن کو للکار رہا تھا۔ داہر نے سواروں کا ایک اور جیش جس میں 2-3 ٹھاکر بھی تھے آگے کیا۔ ابو فضا صحیح معنوں میں آسمانی بجلی بنا ہوا تھا۔ اس نے داہر کے سواروں کو سنبھلنے کی یعنی لڑائی کی پوزیشن میں آنے کی مہلت ہی نہ دی اور ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس جارحانہ قیادت کا اس کے سواروں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ آگ کے بگولے بن گئے۔ ابو فضا کے ساتھ سلیمان بن نبہان بھی تھا، اس کی پھرتی بھی کچھ کم نہ تھی، لیکن ابو فضا کی بے خوفی بے مثال تھی۔ داہر کے اس سوار جیش کا انجام وہی ہوا جو پہلے جیش کا ہوا تھا۔ اب کے داہر نے تیسرا سوار دستہ آگے کیا جس کی نفری خاصی زیادہ تھی۔ تاریخ میں یہ اعداد و شمار نہیں ملتے کہ ان 40 مسلمان سواروں میں سے کتنے زخمی اور شہید ہوئے، البتہ یہ بالکل واضح ہے کہ یہی سوار داہر کے تینوں سوار جیشوں سے لڑے اور انہوں نے دشمن کے تیسرے جیش کو بھی پہلے جیشوں کی طرح کاٹا، اور جو بچ نکلے وہ بھاگ کر اپنے لشکر میں جا گھسے۔ مسلمانوں کی صفوں میں داد و تحسین اور فتح و نصرت کے نعرے بلند ہونے لگے۔ یہ تو گھٹاؤں کی گرج اور بجلی کی کڑک تھی۔ دشمن کی سپاہ پر ان نعروں کا اور اپنے سواروں کے 3 جیشوں کے انجام کا نفسیاتی اثر ضرور پڑا ہوگا۔ ابو فضا خشبری داہر کے لشکر کے قریب جا کر للکار رہا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا اور دشمن کو للکارتا تھا۔
آگے آؤ بت پرستوں، ابو فضا نے داہر کے سواروں کی بکھری ہوئی لاشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اپنے ان مرداروں کو اٹھانے آؤ، ہمت کرو، آؤ اٹھاؤ انہیں، ان کے گھوڑے لے جاؤ۔ داہر کے مرے ہوئے سواروں اور گرے ہوئے زخمیوں کے گھوڑے میدان میں گھوم پھر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے چند سوار آگے بھیجے کہ دشمن کے گھوڑوں کو پکڑ لائیں۔ اس طرح دشمن کے متعدد گھوڑے مجاہدین کے پاس آ گئے اور انہیں پیچھے بھیج دیا گیا۔ سندھ کی دھرتی کے سپوتوں، راجہ داہر نے چلا کر کہا، ان اسلامیوں کو دائیں اور بائیں سے گھیر کر کاٹ دو، میں ان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ داہر کے پاس لشکر اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنے پہلوؤں کے دستوں کو اور زیادہ پھیلا کر دائیں اور بائیں سے حملہ کرا سکتا تھا۔ اس کا حکم ملتے ہی اس کے پہلوؤں کے دستے پھیلنے لگے اور سامنے والے دستوں نے محمد بن قاسم کے درمیان والے دستوں پر حملہ کر دیا۔ محمد بن قاسم نے اپنے دونوں پہلوؤں کے سالاروں جہم بن زہر جعفی اور زکوان بن علوان کو حکم دیا کہ وہ دائیں اور بائیں کو اتنا زیادہ پھیل جائیں کہ دشمن ان کے پہلوؤں پر نہ آ سکے۔ راجہ داہر کے لشکر کا حملہ دراصل وسیع پیمانے کا حلہ یعنی چارج تھا۔ اس نے کوئی چال نہیں چلی تھی۔ اسے توقع تھی کہ وہ اپنی تعداد کی زیادتی اور ہاتھیوں کی بدولت مسلمانوں پر غالب آ جائے گا، لیکن محمد بن قاسم نے اپنے دماغ کو حاضر رکھا اور اپنے دستوں کو جنگی فہم و فراست کے مطابق استعمال کیا۔ اے اہل عرب، لڑائی کے شور و غل اور قیامت خیزی میں محمد بن قاسم کی للکار سنائی دی۔ کفار کا لشکر بکھر گیا ہے، اس کی کوئی ترتیب نہیں رہی، انہیں چن چن کر ختم کرو۔ اپنے سپہ سالار کی للکار سن کر مجاہدین میں نیا حوصلہ اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی صفوں میں انتشار پیدا نہ ہونے دیا۔ سالاروں نے دشمن کی بے ترتیبی سے فائدہ اٹھایا۔ دشمن کو ذرا بھی کوئی فائدہ نہ دے سکی۔ مجاہدین نے پہلوؤں کے دستے اتنا زیادہ باہر کو نکال دیے تھے کہ آسانی سے دشمن کے پہلوؤں سے آگے چلے گئے اور اس کے منتشر اور بے ترتیب سپاہ پر حلہ بول دیا۔ جن مورخوں نے اس معرکے کی تفصیلات لکھی ہیں وہ متفقہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ راجہ داہر نے باولے پن کی کیفیت میں یہ حملہ کرایا تھا۔ اس کا لشکر سوار اور پیادہ بری طرح سے کٹنے اور مجاہدین کی برچیوں سے چھلنی ہونے لگا تھا۔ اس ابتر کیفیت میں داہر اپنے ہاتھیوں کو صحیح اور کارگر طریقے سے استعمال نہ کر سکا۔ ہاتھیوں کے آگے اس کے اپنے ہی گھڑ سوار آ جاتے تھے اور ان کے لیے رکاوٹ بنتے تھے۔ پھر ایسے ہوا کہ داہر کا لشکر پسپا ہونے لگا۔ یہ صورتحال داہر کے لیے قطعاً ناقابل برداشت تھی۔ وہ بہت پیچھے تھا اور اس نے محفوظہ یعنی ریزرو میں زیادہ تعداد والے 2 سوار دستے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ان میں سے 400 سوار منتخب کیے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر میدان جنگ میں داخل ہوا۔ سوار زرہ پوش تھے، ان کے پاس تلواریں اور لمبی برچیاں تھیں اور ان کے پاس ڈھالیں بھی تھیں۔ داہر اپنے ہاتھی پر سوار تھا جسے تاریخوں میں سفید ہاتھی کہا گیا ہے۔ داہر کے ہاتھ میں گوپھن تھی جس میں وہ دونوں طرف سے نوکیلے اور ٹیڑھے تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ یہ تلوار نما تیر مجاہدین کو کاٹنے لگے۔ محمد بن قاسم نے ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے الگ الگ جیش مقرر کر رکھے تھے اور اس نے راجہ داہر کے ہاتھی کو گھیر کر مارنے کا کام 4 مجاہدین کے سپرد کیا تھا، لیکن وہ چاروں کہیں اور الجھ گئے تھے۔ داہر کے 400 سواروں نے داہر کے ہاتھی کو اپنے حصار میں رکھا ہوا تھا۔ یہ ایک خاص ٹروپ تھا جو اپنے راجہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے غیر معمولی بہادری کے مظاہرے کر رہا تھا۔ مجاہدین کا جانی نقصان بڑھ گیا۔ میدان جنگ میں دشمن کی طرف سے اعلان ہونے لگا، مہاراج میدان میں آ گئے ہیں، مہاراج ہمارے ساتھ ہیں، مہاراج عرب کی فوج کو کاٹ رہے ہیں۔ ہندو فوجیوں نے داہر کو میدان میں بھی دیکھ لیا تھا۔ اس سے ان کے گرتے ہوئے حوصلے پھر تازہ ہو گئے۔ مجاہدین کو شدید مزاحمت کا سامنا ہونے لگا۔ اس صورتحال میں مجاہدین کی فوج کا سوار شجاع حبشی گھوڑا دوڑاتا محمد بن قاسم کے پاس آیا۔ سالار محترم، شجاع حبشی نے کہا، داہر اور اس کے ہاتھی کو زخمی کرنے تک مجھ پر کھانا پینا اور سونا حرام ہے۔ میں داہر کا سر کاٹ کر لاؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ اس نے پرواہ ہی نہ کی کہ اس کا سالار کیا کہتا ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قیامت خیز معرکے میں گم ہو گیا۔ محمد بن قاسم کے سواروں نے داہر کے ان 400 سواروں کا مقابلہ شروع کر دیا۔ شجاع حبشی کو داہر کے ہاتھی تک پہنچنے کا موقع مل گیا، لیکن اس کا گھوڑا ہاتھی کو دیکھ کر بتک گیا۔ شجاع گھوڑے کو دوسری طرف لے گیا اور اسے پھر ہاتھی کی طرف لایا۔ پھر گھوڑے نے ہاتھی کے قریب جا کر خود ہی رخ بدل لیا اور دور نکل گیا۔
दाहिर के सवारों को मुसलमान सवारों ने उलझा लिया था, इसलिए दाहिर के हाथी की तरफ से उनकी तवज्जह जाती रही। शुजा हबशी के सर पर पगड़ी थी। उसने पगड़ी उतारी और घोड़े को रोक लिया। घोड़े की पीठ से आगे होकर उसने पगड़ी घोड़े की आंखों पर बांध दी। अब घोड़ा लगाम के इशारों पर दाएं और बाएं मुड़ने लगा था। शुजा हबशी घोड़े को पीछे से हाथी के करीब ले गया और तलवार का भरपूर वार करके हाथी की सूंड काट डाली। सूंड पूरी ना कटी, अलबत्ता जख्म गहरा था। शुजा हबशी हाथी से दूर हट गया था। दूसरे वार के लिए घोड़े को मोड़ने लगा। दाहिर ने उस पर अपना मखसूस तीर फेंका जो उस निडर की गर्दन पर लगा। गर्दन कट गई और सर एक तरफ ढलक गया। शुजा हबशी घोड़े से गिरा और शहीद हो गया। मैदान जंग की सूरत हाल में अचानक तब्दीली आ गई। ये शायद राजा दाहिर की ललकार से आई थी या उसके कमांडरों ने मुसलमानों से बचने के लिए आखिरी हल्ला बोला। मुसलमान 9 दिनों से मुसलसल लड़ रहे थे। दाहिर ने अपने लश्कर का खासा हिस्सा बचा कर रखा हुआ था। वजह कुछ भी हुई हो, हुआ यूं कि जंग का पांसा ही पलट गया। दाहिर ने अपने महफूजा के सवार दस्तों को भी हमले का हुक्म दे दिया। हिंदुओं का हमला इतना शदीद था कि मुजाहिदीन के कदम उखड़ गए। तरतीब दरहम बरहम हो गई। फिर उनमें खलबली मच गई। उनके लिए ज़्यादा दुश्वारी हाथियों ने पैदा कर रखी थी। दाहिर अपने मखसूस तीर बड़ी तेज़ी से फेंक रहा था। उनकी हिलाकत खीज़ी ने मुजाहिदीन पर खौफ व हिरास तारी कर दिया था और वो अपने सालारों के अहकाम सुनने से कासिर हो गए। मुजाहिदीन इस्लाम, मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ी बुलंद आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारा सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम जिंदा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, लड़ रहा हूँ। पीठ ना दिखाना, अपने दिलों से खौफ उतार दो। मासूमी ने लिखा है कि मोको वसायु का बेटा, जिसने मोहम्मद बिन कासिम के साथ दोस्ती का मुआहिदा किया था, अपने आदमियों के साथ आ गया। मोको को मालूम था कि दाहिर ने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो वो उसे गिरफ्तार करके कत्ल करा देगा। उसकी निजात का एक ही रास्ता था कि मुसलमानों की मदद करे। मोहम्मद बिन कासिम तो बहुत ही परेशान हो गया था। उसने मोको को देखा तो उसके दिल को सहारा मिला। वो एक बार फिर अपने लश्कर को ललकारने लगा। खुरम बिन अम्र मदनी कहाँ है? उसने पुकारा। मोहम्मद बिन वसाब कहाँ है? नबाता बिन हंजला कलाबी, दारस बिन अय्यूब कहाँ हो? मोहम्मद बिन ज़ियाद अबदी, तमीम बिन जैद कहाँ हो? मेरे साथियों, मेरे अजीज़ों, मेरे तैगज़न कहाँ हैं? मेरे मुहाफिज ये तीरंदाज किधर गए? तुम इस्लाम के मुहाफिज हो। मेरे सालारों, सबका हौसला बढ़ाओ। इस पुकार और ललकार का कुछ असर हुआ। मुसलमानों को कमक तो कहीं से भी नहीं मिल सकती थी, लेकिन मोको अपने इलाके के बहुत से आदमी लेकर आ गया तो यही कमक काफ़ी थी। मोहम्मद बिन कासिम और दूसरे सालारों ने मुजाहिदीन को एकजा करना शुरू कर दिया और उन्हें ज़रा पीछे ले आए। ज़ोरदार हमले का हुक्म दिया और मोको भी अपने आदमियों के साथ इस हमले में शामिल हो गया। हिंदुओं ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन ज़्यादा देर जम ना सके। लड़ाई बहुत ही खूनरेज़ थी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालारों वगैरह से कह दिया था कि अगर हिंदू फ़ौज भागी तो उसके सामने पूरा मुल्क हिंद है, जहाँ भी जाएंगे उन्हें पनाह मिल जाएगी और मदद भी मिल जाएगी, लेकिन हमें सिवाय मौत के कोई भी पनाह नहीं दे सकेगा। सारा मुल्क कुफ्फार का है। चुनांचे मुसलमानों ने आखिर में जो हल्ला बोला वो ज़िंदगी और मौत का मारिका था। यह मारिका जीतने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने वो हथियार भी इस्तेमाल किया जो मैदान जंग में और ख़ास तौर पर घुमसान की लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ना इस्तेमाल हो सकता था। ये हथियार मिंजीनिक़ें हैं। उनमें पत्थर डाले जाते, फिर उन्हें खींचा जाता और जब छोड़ा जाता तो पत्थर आगे दूर तक चले जाते थे। मगर ये लड़ाई जो लड़ी जा रही थी, ये गुत्थम गुत्था किस्म की लड़ाई थी। अपने मिंजीनिक़ों के पत्थर अपने आदमियों और घोड़ों को तबाह कर सकते थे। मिंजीनिक़ें मुहासिरे में लिए हुए किले पर पत्थर फेंकने के लिए बनाई गई थीं। मोहम्मद बिन कासिम ने मिंजीनिक़ें चलाने वालों से कहा कि वो छोटी मिंजीनिक़ों से हाथियों पर पत्थर फेंके या वहाँ पत्थर फेंके जहाँ दुश्मन के सवारों का जमघटा नजर आए। पीछे से छोटी मिंजीनिक़ें लाई गईं और पत्थर फेंके जाने लगे, लेकिन मुजाहिदीन ने शोर-गुल किया कि संगबारी रोक दी जाए। उनसे मुजाहिदीन भी ख़तरे में आ गए थे। इब्न हौक़ल वाहिद मौरिख़ है जिसने लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सोचा कि तमाम हदफ मुतहर्रिक हैं और हरकत भी इतनी तेज़ कि पत्थर छोड़ते छोड़ते असल हदफ और दूर निकल जाता है और अपने आदमी जद में आ जाते हैं। संगबारी तो साकिन हदफ पर की जाती थी।
محمد بن قاسم نے سنگباری روک دی، لیکن جو پتھر پھینکے جا چکے تھے ان سے ہندوؤں میں خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ پتھروں کی زد میں خواہ مجاہدین ہی آئے تھے، لیکن ہندوؤں کے لیے منجنیق دہشت ناک چیز تھی۔ دیبل کا مندر ایک منجنیق نے ہی توڑا تھا۔ اب اروڑ کے میدان میں منجنیقوں نے دشمن کو نفسیاتی نقصان پہنچایا۔ سنگباری روکنے کے باوجود راجہ داہر کا لشکر خوف زدہ رہا۔ متعدد ہاتھی بری طرح زخمی ہو کر بے قابو ہو گئے تھے۔ وہ چیختے چنگھاڑتے پھرتے تھے۔ ان کے لیے اپنے اور پرائی کی پہچان ختم ہو گئی تھی۔ ابھی کئی ہاتھی صحیح سلامت تھے۔ محمد بن قاسم نے ان پر آگ کے تیر چلانے کا حکم دیا۔ تیر اندازوں نے آگ برسانی شروع کی تو کئی ایک ہاتھیوں کے ہودے جل اٹھے۔ ان میں سے آدمی اور مہاوت بھی کود آئے۔ مجاہدین نے ان ہاتھیوں کو تلواروں اور برچیوں سے کاٹا۔ ہاتھیوں کو مجاہدین نے پکڑنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ اسے وہ اپنے کام کی چیز نہیں سمجھتے تھے۔ بخیریت پسپائی کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن پسپائی خودکشی کی کامیاب کوشش تھی۔ وہ کٹ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر راجہ داہر نے اپنے مہاوت سے کہا کہ وہ ہاتھی کو لڑائی کے اندر لے چلے۔ اب داہر زندگی اور موت کا معرکہ لڑنے آیا تھا۔ وہ دائیں بائیں اپنے مخصوص تیر بھی پھینکتا اور جہاں برچی کی ضرورت سمجھتا وہاں برچی بھی پھینکتا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ اس کا جسم تیز چلنے والی مشین کی طرح متحرک تھا۔ اس کے بازو مشینی تیزی سے تیر اور برچیاں پھینک رہا تھا۔ دو بڑی حسین کنیزیں اسے شراب پیش کرتی تھیں، لیکن تیز حرکت کرنے والے ہاتھی کے ہودے میں پاؤں پر کھڑا نہیں رہا جا سکتا تھا۔ جام چھلکتے تھے اور کنیزیں گر گر کر اٹھتی تھیں۔ داہر نے ان کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ محمد بن قاسم کے تیر اندازوں نے اسی ہاتھی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ داہر اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ایک آتشین تیر اس کے ہودے میں لگا اور ہودے کو آگ لگ گئی۔ ہاتھی کی پیٹھ پر ریشمی چادر پڑی ہوئی تھی جو اس کے گھٹنوں تک لٹکی ہوئی تھی۔ اس چادر کو بھی آگ لگ گئی۔ فیل بن ہاتھی سے کود گیا، لیکن داہر ہودے میں موجود رہا، جیسے وہ اپنے آپ کو زندہ جلا دینا چاہتا ہو۔ دو کنیزوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ وہ زندہ جلنے لگی تھیں، لیکن داہر نے دونوں کنیزوں کو اٹھا کر ہودے سے نیچے پھینک دیا۔ کسی مسلمان پیادے نے انہیں دوڑتے گھوڑوں سے بچانے کے لیے پکڑ لیا اور میدان جنگ سے باہر لے جا کر ادھر بھیج دیا جہاں مجاہدین کی خواتین زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھیں۔ ہاتھی آگ کی لپیٹ میں تھا، قریب ہی جھیل تھی۔ اپنی قدرتی حس نے اس کا رخ جھیل کی طرف کر دیا۔ وہ دوڑتا ہوا جھیل میں اتر کر بیٹھ گیا۔ مجاہدین نے ہاتھی اور داہر پر تیر چلائے۔ ہاتھی بڑے آرام سے سونڈ میں پانی بھر بھر کر اپنے منہ میں ڈالتا رہا۔ کبھی وہ سونڈ میں پانی بھر کر اپنے جسم پر چھڑک دیتا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ داہر ہاتھی سے جھیل میں اتر گیا اور دوسرے کنارے تک جا پہنچا۔ اسے چند ایک مجاہدین نے گھیر لیا۔ داہر نے تلوار نکال لی اور اکیلے ان سب کا مقابلہ کیا۔ آخر ایک مجاہد کی تلوار پیچھے سے اس کی گردن پر پڑی، جس سے گردن کٹ گئی لیکن جسم سے الگ نہ ہوئی۔ داہر کو ہلاک کرنے والے مجاہد کا نام قاسم بن ثعلبہ بن عبداللہ بن حسن تھا۔ وہ قبیلہ بنو طوع کا آدمی تھا۔ ایک روایت ہے کہ داہر کو بنی کلاب کے ایک آدمی نے قتل کیا تھا، لیکن فتوح البلدان میں ابن کلبی کے حوالے سے تحریر ہے کہ داہر کو قاسم بن ثعلبہ نے ہلاک کیا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ 10ویں کا چاند تو روشن تھا، لیکن میدان جنگ کا غبار اتنا زیادہ تھا کہ چاندنی بجھی بجھی سی لگتی تھی۔ راجہ داہر کی جنگی قوت کچلی جا چکی تھی۔ اس کی بچی کچی فوج راوڑ کے قلعے میں جا رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے 2-3 سالاروں کو حکم دیا کہ وہ راوڑ کے قلعے میں داخل ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بھاگے ہوئے کفار قلعہ بند ہو جائیں اور ہمیں ایک اور لڑائی لڑنی پڑے۔ محمد بن قاسم کے چند ایک دستے گھوڑے سرپٹ دوڑاتے قلعے کی طرف چلے گئے۔ قلعے کے دروازے کھلے ہوئے تھے، لیکن میدانی جنگ سے بھاگے ہوئے سپاہی آ رہے تھے۔ انہیں قلعے میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ مسلمانوں کے سوار دستے بھی قلعے میں داخل ہو گئے۔ محمد بن قاسم صبح کے وقت قلعے میں داخل ہوا تھا۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ داہر مارا جا چکا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ معلوم کرو داہر کہاں ہے یا وہ کس انجام کو پہنچا ہے۔ یہ کام شعبان ثقفی کا تھا۔ اس نے پتہ چلایا کہ داہر جھیل کے کنارے مارا گیا تھا۔ وہاں جا کے دیکھا تو لاش وہاں نہیں تھی۔ کسی نے بتایا کہ راوڑ کے مندر کے بڑے پنڈت کو اس طرف جاتے دیکھا گیا تھا جہاں وہ قتل ہوا تھا۔ شعبان نے اس پنڈت کو بلا کر پوچھا کہ وہ کیوں گیا تھا۔ ہم نے آپ لوگوں کی رحم دلی کے بہت قصے سنے ہیں،
پنڈت نے کہا، میں سچ بولوں گا، اس کے عوض مجھ پر یہ رحم کریں کہ مجھے اور میرے بیوی بچوں کو امان دے دیں۔ امان دے دی؟ بولو، شابان نے کہا۔ مجھے رات کو بتایا گیا تھا کہ مہاراج داہر مارے گئے ہیں، پنڈت نے کہا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ لاش کو کہاں اور کس طرح جلایا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، یہ تو راجا کی لاش تھی، اسے ایک عام لاش کی طرح تو نہیں جلانا تھا، لیکن آپ کی فوج وہاں موجود تھی۔ میں نے کہا کہ لاش کو وہیں کیچڑ میں دبا دو، جب مسلمان آگے چلے جائیں گے تو لاش کو پورے احترام اور اعزاز کے ساتھ جلائیں گے۔ چلیے لاش دیکھ لیں۔ شابان سقفی نے محمد بن قاسم کو اطلاع دی۔ محمد بن قاسم خود وہاں گیا اور کیچڑ سے لاش نکلوائی۔ داہر کے چہرے پر بھی زخم تھے جن سے چہرہ بگڑ گیا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ داہر سر سے ننگا تھا، اس کے سر پر اتنی زیادہ طاقت سے تلوار ماری گئی تھی کہ اس کی کھوپڑی اوپر سے نیچے گردن تک کٹ گئی تھی۔ راجہ داہر کی دونوں کنیزوں کو بھی بلا کر لاش دکھائی گئی، انہوں نے تصدیق کی کہ یہ داہر کی ہی لاش ہے۔ اس کا سر کاٹ لو، محمد بن قاسم نے حکم دیا۔ یہ سر حجاج بن یوسف کے پاس پیش کیا جائے گا۔ سر کاٹ لیا گیا۔ اس کا بیٹا جے سینا کہاں ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ وہ پہلے ہی بھاگ گیا تھا، پنڈت نے کہا۔ وہ برہمن آباد پہنچ چکا ہوگا۔ جے سینا برہمن آباد پہنچ کر محمد بن قاسم کی پیش قدمی روکنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم دہشت کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ قدیم تحریروں میں جو غالباً کسی تاریخ میں شامل نہیں ہوئی، اس وقت کے کسی غیر مسلم دانشوروں کی ایک نہایت اچھی مثال ملتی ہے۔ اس کے الفاظ کچھ اس قسم کے ہیں کہ سانپ جب چوہے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو چوہا دوڑ نہیں سکتا۔ سانپ کی دہشت سے چوہے کی قوتیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ کسی قلعے میں اطلاع پہنچی تھی کہ محمد بن قاسم کی فوج قلعے کا محاصرہ کرنے آ رہی ہے، تو اس قلعے کی فوج دم بخود ہو جاتی تھی اور قلعے دار کوئی ایسی جنگی چال سوچنے کے قابل نہیں رہتا تھا جس سے محمد بن قاسم کو قلعے تک پہنچنے سے پہلے روک لیا جاتا یا محاصرہ توڑا جا سکتا۔ تمام فوج پر خوفزدگی کا عالم طاری ہو جاتا تھا۔ قلعے میں رہنے والے غیر فوجیوں یعنی شہریوں کی حالت اس سے بھی زیادہ بری ہو جاتی تھی۔ دہشت زدگی کی یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوئی تھی جب محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے مشرقی علاقے کے تقریباً تمام قلعے لے لیے تھے، لیکن محمد بن قاسم کی فوج جب مفتوحہ قلعے میں داخل ہوتی تھی تو صرف ایک ہی دن گزرنے کے بعد فوجیوں اور شہریوں کو خوف زدگی سے نجات مل جاتی تھی۔ یہ محمد بن قاسم کے احکام اور حسن سلوک کے اثرات تھے۔ مفتوحہ لوگوں کو یہ توقع ہوتی تھی کہ ہر فاتح بادشاہ کی طرح محمد بن قاسم بھی فوجیوں اور شہریوں کا قتل عام کرے گا، لوٹ مار ہوگی اور جوان عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں چلی جائیں گی۔ ہندو تاریخ نویسیوں نے محمد بن قاسم پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ کسی کی جان بخشی نہیں کرتا تھا۔ یہ غلط نہیں، لیکن وہ صرف ذمہ دار افراد کو سزا دیتا تھا اور یہ سزا موت ہوتی تھی۔ بغاوت کرنے والوں، بغاوت پر اکسانے والوں اور بلا ضرورت مزاحمت کرنے والوں کے لیے محمد بن قاسم کے پاس سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں تھی۔ جیسا کہ پہلے کئی مقامات پر بیان ہو چکا ہے کہ اسلام کا یہ کمسن مجاہد مفتوحہ شہر میں داخل ہو کر سب سے پہلے شہریوں کی عزت، جان اور مال کی حفاظت کا حکم دیتا تھا۔ حکم دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، یہ حکم تو مسلمان فاتحین کے لیے ایک آئین کی حیثیت رکھتا تھا اور اسے خدا کا حکم سمجھا جاتا تھا، اور جب اس حکم پر عمل ہوتا تھا تو مفتوحہ لوگوں کے دلوں سے دہشت اتر جاتی اور اس کی جگہ محبت پیدا ہو جاتی، اور اس کا اثر یہ ہوتا کہ کئی ہندو اسلام قبول کر لیتے۔ راجہ داہر کو شکست دے کر اور اس کی لاش سے اس کا سر کاٹ کر جب محمد بن قاسم راوڑ کے قلعے میں داخل ہوا تو اس کے ان جاسوسوں نے جنہیں شابان نے پہلے ہی قلعے میں داخل کر دیا تھا محمد بن قاسم کو اپنی رپورٹیں پیش کیں۔ وہاں چند ایک ہندو فوجی افسر تھے جو میدان جنگ سے بھاگے ہوئے سپاہیوں کو مسلمانوں کی فوج پر جوابی حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، اور اس کے ساتھ شہریوں کو بھی بھڑکا رہے تھے کہ وہ لڑنے کے لیے فوجیوں کے ساتھ ہو جائیں۔ ان میں سے 2-3 افسر ایسے بھی تھے جنہوں نے میدان جنگ سے بھاگے ہوئے جے سینا کو راوڑ میں نہیں ٹھہرنے دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ برہمن آباد چلا جائے اور محمد بن قاسم کے مقابلے کے لیے فوج تیار کرے۔
ब्रह्मन आबाद से चंद एक ठाकुर उसी सिलसिले में रावड़ आए थे। शाबान सख्फी ने उन तमाम फौजी अफसरों, ठाकुरों और 2 पंडितों को भी, जिन्होंने मजहब का वास्ता देकर लोगों को जंग के लिए उकसाया था, एक जगह इकट्ठा कर लिया। उसने फौजियों और शहरियों से तफ्तीश की कि जंग की तैयारी करने वाले और कौन कौन थे। इस तरह कुछ और आदमी पकड़े गए। मोहम्मद बिन कासिम ने उन सबको कत्ल करा दिया। लेकिन यह हकीकत तारीख़ों में महफूज है कि जो शहरी और फौजी लड़ने के लिए तैयार न हुए थे, उन्हें मोहम्मद बिन कासिम ने मुआफ़ कर दिया। तकरीबन तमाम मौरिखों ने लिखा है कि इस्लाम के इस कमसिन सालार ने तिजारत पेशा और किसी हुनरमंद को और किसी किसान को सज़ाए मौत ना दी। इन तमाम पेशावरों को उसने बिल्कुल ही मुआफ़ कर दिया था। उसका उसूल ये था कि मुआशरे का निज़ाम यही लोग चलाते हैं, अगर इन्हें भी कत्ल कर दिया जाता तो शहरियों की ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह जाती। अब मोहम्मद बिन कासिम और उसके मुजाहिदीन की दहशत ब्रह्मनाबाद में पहुंच गई थी। पहले बताया जा चुका है कि राजा दाहिर का बेटा जयसेना मैदान जंग से भागकर ब्रह्मनाबाद पहुंच गया था। दीगर चंदेक फौजी ओहदेदारों के अलावा उसके साथ कुछ ठाकुर भी थे। ठाकुर सरदारी के दर्जे के अफराद हुआ करते थे। उनके मुतालिक मशहूर था कि जान दे देते थे लेकिन मैदान जंग से भागते नहीं थे। लेकिन ये ठाकुर भी भाग गए थे। जयसेना को तो दाहिर अपना शेर बेटा कहा करता था। जहाँ जहाँ तक दाहिर का राज था, जयसेना शेर के बेटे के नाम से मशहूर था। लेकिन लोगों ने शेर को भी शिकस्त खाकर और अपने बाप की लाश मैदान में छोड़कर और भागकर ब्रह्मनाबाद में पनाह गज़ीन होते देखा तो उन पर दहशत तारी हो जाना कुदरती अमर था। तारीख़ नवीसियों की तहरीर से साफ पता चलता है कि जयसेना की जहनी हालत ठीक नहीं थी। वो ब्रह्मनाबाद के किले में दाखिल हुआ तो सबसे पहले वहाँ के बड़े मंदिर में गया। पंडित हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। क्या तुमने महाराज को लड़ाई शुरू करने की शुभ घड़ी बताई थी? जयसेना ने पंडितों से पूछा। हाँ राजकुमार, बड़े पंडित ने जवाब दिया। और तुमने ये भी कहा था कि फतेह महाराज की होगी? कहा था राजकुमार, बड़े पंडित ने जवाब दिया। क्या तुमने सुन लिया है कि महाराज को सिर्फ शिकस्त नहीं हुई बल्कि वो मारे भी गए हैं? जयसेना ने कहर आलूद आवाज़ में कहा। और अब तुम मुझसे ये तवक्को रखोगे कि मैं तुम्हें जिंदा रहने का हक दे दूंगा? तुमने झूठ बोला था, महाराज को धोखा दिया है। अगर राजकुमार का यही हुक्म है तो हम मरने के लिए तैयार हैं, बड़े पंडित ने कहा। लेकिन राजकुमार, अपनी तलवार से हमारी गर्दनें काटने से पहले ये सुन लें कि महाराज पर देवताओं का कहर गिरा है और ये कहर हम सब पर गिरेगा। हमारे मंदिरों में मुसलमानों के घोड़े बंधे हुए होंगे। कैसा कहर? जयसेना ने पूछा। जो मर्द और औरत एक माँ की कोख से पैदा होते हैं वो मियाँ बीवी नहीं हो सकते, पंडित ने कहा। महाराज ने अपनी सगी बहन को अपनी बीवी बना रखा था, लेकिन वो मियाँ बीवी की तरह नहीं रहते थे, जयसेना ने कहा। इससे पहले कि पंडित कुछ कहता, एक निस्वानी आवाज़ मंदिर के अंदर गूंजी। हाँ, हम मियाँ बीवी की तरह नहीं रहते थे। सबने उधर देखा। माई रानी जो मंदिर के अंदर किसी ओट में खड़ी थी सामने आ गई। ये किसकी आवाज़ थी? हम मियाँ बीवी की तरह नहीं रहते थे, माई रानी ने उनके करीब आकर एक बार फिर कहा। फिर बोली, लेकिन मेरा भाई मेरी जवानी का और जवानी के अरमानों का कातिल था। उसने मुझे इसलिए अपनी बीवी बनाया था कि मेरी शादी किसी और से हो गई तो वो तख्तो ताज पर कब्जा कर लेगा और महाराज को बनवास मिल जाएगा। उसके दिल में ये वहम तो तुम जैसे पंडितों ने डाला था। क्या इससे बेहतर नहीं था कि मुझे कुर्बान कर दिया जाता? मंदिर में मेरा सर काटकर मेरे खून से हरि कृष्ण के पांव धोए जाते, लेकिन मेरा भाई कुंदू छुरी से मेरी जवानी के जज्बात और उमंगों को आहिस्ता आहिस्ता काटता रहा। और तुम जो मज़हब के ठेकेदार बने रहते हो, महाराज को रोकने की जरूरत ना कर सके। महाराज ने अपने राज के लिए मुझसे ये कुर्बानी ली और मेरी जवानी की कुर्बानी देकर भी अपने राज को बचा ना सके। हाँ, बड़े पंडित ने कहा, हम राजकुमार से यही बात करना चाहते थे जो रानी ने कह रही है। ये कहर है जो महाराज के राज पर गिरा है। तो अब क्या होगा? जयसेना ने पूछा। क्या हमें कोई बलिदान देना होगा? अगर किसी कुंवारी का खून चाहिए तो मैं इस शहर की तमाम कुंवारियों को आपके सामने खड़ा कर दूंगा। नहीं, माई रानी ने गरज कर कहा, यह सब झूठ है। कई मासूम जानें कुर्बान की जा चुकी हैं। अब किसी कुंवारी का खून नहीं बहाया जाएगा।
رانی جیسینا نے اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے مہاراجوں کے روب سے کہا، لڑنا اور مرنا ہمارا کام ہے، تم ایک عورت ہو، تمہارا حکم نہیں چلے گا۔ اب کسی کا حکم نہیں چلے گا، رانی نے عتاب آلود انداز میں کہا، مہاراج کے مرنے کے بعد میں رانی ہوں، اس سے پہلے کہ میری تلوار تمہارے سر کو نیچے پھینک دے میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ جیسینا نے کہا اور اس نے حکم دیا، اسے لے جاؤ، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ 2-3 آدمی لپکے اور مائی رانی کو گھسیٹ کر مندر سے باہر لے گئے۔ اس کی چیخ نما آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جس وقت جیسینا مائی رانی کو دھمکی دے رہا تھا کہ وہ اس کا سر کاٹ دے گا، اس وقت محمد بن قاسم مال غنیمت کا معائنہ کر رہا تھا۔ راوڑ کے قلعے سے بے انداز مال غنیمت ملا تھا۔ اس میں 2 خاص چیزیں تھیں۔ ایک راجہ داہر کی نوجوان بھانجی تھی جس کا نام تاریخوں میں حسنہ درج ہوا ہے، اور دوسری چیز راجہ داہر کا سر تھا۔ محمد بن قاسم کے حکم سے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے الگ کیا گیا۔ راجہ کا سر بھی خلافت کے حصے میں شامل کیا گیا، اور خلافت کے حصے میں حسنہ بھی تھی۔ محمد بن قاسم نے حسنہ کو بھی خلافت کے حصے میں شامل کر دیا۔ اس نے یہ سارا مال اور جنگی قیدی کعب بن مخارق کے حوالے کیے تھے۔ ابن مخارق، محمد بن قاسم نے حکم دیا، یہ مال غنیمت خلیفہ کے بجائے حجاج بن یوسف تک پہنچانا ہے اور اسے یہ پیغام دے دینا۔ محمد بن قاسم کا یہ پیغام بھی تاریخوں میں محفوظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادم اسلام محمد بن قاسم کی طرف سے امیر عراق حجاج بن یوسف کے نام، السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی رہنمائی سے سندھ کے سام کو کچل دیا گیا ہے۔ اسلام کے اس سب سے بڑے دشمن اور عرب کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے والے راجہ طاہر کا سر بھیج رہا ہوں، اور اس کی ایک بھانجی جو ہندوستان کے حسن و جمال کا نمونہ ہے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس راجے کا سر اور یہ لڑکی اس راجے کی بھانجی ہے جس نے ہماری عورتوں اور بچوں کو دیبل میں قید کر رکھا تھا۔ میں نے ان آیات قرآنی کا ورد ہمیشہ زبان پر رکھا ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں۔ لشکر رات کو تلاوت قرآن اور عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ ہم سب ہر حالت میں اللہ کی مدد کے طلبگار رہتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کی مدد ہے کہ میں نے راجہ طاہر کو بہت بری شکست دی ہے۔ اس کا بیٹا جیسینا بھاگ گیا ہے۔ میں اس وقت قلعہ راوڑ میں ہوں۔ یہاں کے لوگوں کو میں نے امن و امان دیا ہے، اور جو ابھی تک لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے تھے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ آپ کی اجازت چاہیے کہ میں برہمن آباد کی طرف کوچ کروں۔ جیسینا بھاگ کر وہاں پہنچ گیا ہے اور میرے مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا ہے۔ برہمن آباد کے راستے میں 2 مضبوط قلعے ہیں، ایک بہرور ہے اور دوسرا دہلیلا۔ انہیں سر کرنا اور ان میں جو فوجیں ہیں انہیں تباہ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ عقب سے ہم پر حملہ کریں گے۔ آپ اس عظیم فتح کی خوشخبری جن کو سنائیں گے انہیں میرا سلام کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ ہماری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ یہ مال غنیمت شوال 93 ہجری بمطابق 1712 عیسوی کے مہینے میں راوڑ میں روانہ ہوا تھا۔ ادھر اللہ کو مدد کے لیے پکارا جا رہا تھا، ادھر جیسینا ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس نے اپنے ایلچی ہر طرف بھیج دیے، سب کو یہی ایک پیغام بھیجا کہ اس کے باپ نے اسلام کے سیلاب کو روکنے کے لیے اپنی جان دے دی ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ اسلامی فوج کے سالار نے اس کا سر کاٹ کر عرب بھیج دیا ہے۔ اس نے سورب باشی راجہ داہر کی کنواری بھانجی کو بھی عرب بھیج دیا ہے۔ اس نے کئی پنڈتوں کو بھی قتل کرا دیا ہے۔ اگر آپ سب اسے روکنے کے لیے اکٹھا نہ ہوئے تو آپ سب کے سر عرب چلے جائیں گے، اور ان کے ساتھ آپ کی جوان اور کنواری بیٹیاں بھی جائیں گی، اور ہمارا مذہب جو دیوی دیوتاؤں کا سچا مذہب ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے پیغام کے الفاظ میں بہت سی اشتعال انگیزی تھی۔ اس نے جن راجوں وغیرہ کو پیغام بھیجے ان میں اس کا اپنا بھائی گوپی بھی تھا جو راوڑ کے قلعے کا حاکم تھا، اور راوڑ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد کہیں اور چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے بھتیجے دہر سینا کو بھی پیغام بھیجا جو قلعہ بھاٹیا میں تھا۔ وہ اس قلعے کا حاکم نہیں بلکہ قلعے کا مالک تھا۔ جیسینا نے چندر کے بیٹے ڈھول کو بھی پیغام بھیجا۔ اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں نے تو اسے مایوس نہ کیا، لیکن مختلف جگہوں کے حاکموں نے اس کے ساتھ ملنے کے بجائے راوڑ جا کر محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ بہرور اور دہلیلا کے حاکموں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے
جیسینا کو پیغام کا جواب دیا کہ وہ اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکیں گے کیونکہ مسلمانوں کا لشکر بہت قریب ہے اور قلعوں کو خالی چھوڑ کر نکل جانا عقل مندی نہیں۔ انہوں نے جیسینا کو یقین دلایا کہ وہ اپنے اپنے قلعے میں رہ کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے اور محاصرے کو لمبا کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی کہ وہ اپنے دستے باہر بھیج کر مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچاتے رہیں گے تاکہ وہ برہمن آباد تک پہنچیں تو ان کی نفری کم ہو چکی ہو۔ مال غنیمت اور جنگی قیدیوں کا قافلہ جس کا امیر کعب بن مخارق تھا کوفے میں داخل ہوا تو شہر کے لوگ امٹ کر باہر آ گئے۔ کعب بن مخارق اور اس کے ساتھ جو مجاہدین تھے وہ بازو لہرا لہرا کر فتح مبارک ہو کے نعرے لگانے لگے۔ عورتیں مجاہدین کے قریب آ گئیں، کوئی اپنے باپ کا، کوئی اپنے بھائی یا بیٹے کا اور کوئی اپنے خاوند کا نام لے کر پوچھتی تھیں کہ وہ کیسا ہے۔ حجاج کوفے میں تھا۔ یہ مال غنیمت پہلے دمشق خلیفہ بن عبد الملک کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن حجاج کے پاس جا رہا تھا کیونکہ حجاج خلیفہ پر غالب آیا رہتا تھا۔ دوسرے یہ کہ سندھ کی فتح حجاج کا عزم تھا۔ خلیفہ اتنی زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ حجاج کی شخصیت کے سامنے خلیفہ کو کوئی اہمیت نہیں حاصل تھی۔ حجاج نے جب لوگوں کا شور و غوغا سنا تو اس نے اپنے دربان سے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے۔ اسے بتایا گیا کہ سندھ سے مال غنیمت آیا ہے۔ حجاج جس حالت میں تھا اسی میں دوڑتا ہوا باہر نکلا اور قافلے کے استقبال کے لیے آگے چلا گیا۔ وہ کعب بن مخارق سے بغل گیر ہو گیا۔ حجاج نے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ تمام آدمی جامع مسجد میں جمع ہوں، جہاں نماز کے بعد انہیں سندھ کی نئی خبریں سنائی جائیں گی۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ کوفے کے لوگ جامع مسجد میں جمع ہو گئے اور حجاج کی امامت میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حجاج کے حکم سے راجہ داہر کا سر نیزے پر اڑسا گیا اور نیزہ حجاج نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے نیزہ اوپر کر کے لوگوں کو دکھایا۔ کوفے کے لوگوں، حجاج نے کہا، یہ اس مجرم کا سر ہے جس نے ہمارے جہازوں کو اپنے ساحل کے قریب روک کر لوٹ لیا تھا اور ہمارے ان آدمیوں کو اور ان کے بیوی بچوں کو بھی قید میں پھینک دیا تھا جو ان جہازوں میں سوار تھے اور سراندیپ سے حج کا فریضہ ادا کرنے آ رہے تھے۔ اسے اپنی طاقت پر اتنا بھروسہ تھا کہ ہماری بات ہی نہیں سنتا تھا۔ آج اس کا سر دیکھ لو۔ لوگوں، محمد بن قاسم اور مجاہدین کی فتح کے لیے دعا کرتے رہا کرو۔ یہ تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے مجاہدین فتح پر فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کمک بہت کم ہے۔ کیا تم اس جہاد میں شریک نہیں ہونا چاہو گے؟ سندھ کے محاذ پر کمک کی ضرورت ہے۔ اگر تم لوگ وقت پر نہ پہنچے تو سندھ میں مجاہدین کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ خدا کی قسم تم نہیں چاہو گے کہ مجاہدین صرف اس لیے ہار جائیں کہ ان کی نفری کم ہو گئی تھی یا مسلسل لڑتے لڑتے ان کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ حجاج اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ لوگوں نے لبیک لبیک یا حجاج لبیک کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور بہت سے ایسے آدمیوں نے جو لڑنے کے قابل تھے اور جو مسلسل پیش قدمی اور لڑائی کی صعوبتوں کو برداشت کر سکتے تھے، سندھ کے محاذ پر جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ حجاج نے حکم دے دیا کہ ان تمام آدمیوں کو باقاعدہ طور پر فوج میں شامل کر لیا جائے اور ان کی تربیت بھی شروع کی جائے۔ حجاج نے تمام تر مال غنیمت خلیفہ ولید بن عبد الملک تک پہنچانے کے لیے دمشق بھیج دیا۔ اس نے راجہ داہر کی بھانجی حسنہ کو بھی خلیفہ کے پاس بھیج دیا۔ مال غنیمت کے ساتھ حجاج نے خلیفہ کے نام ایک خط بھی لکھا تھا جس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو پسند نہیں تھا کہ سندھ کی فتح کی مہم شروع کی جائے، لیکن میں نے آپ سے اپنا فیصلہ منوا لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سندھ پر حملے اور وہاں کی تمام تر جنگ کے اخراجات میں پورے کروں گا، بلکہ آپ کو اخراجات سے خاصی زیادہ رقم پیش کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ سے کتنی بار اور ہر بار کتنا مال غنیمت آ چکا ہے، اور اس میں کس قدر سونا اور کتنی قیمتی اشیاء ہیں۔ حجاج بن یوسف نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ تو زر و جواہرات ہیں جو دنیا میں جاہ و جلال قائم رکھتے ہیں، اگلی دنیا کی بھی سوچیں جہاں ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ وہاں زر و جواہرات اور دنیاوی جاہ و جلال اور گھوڑوں ہاتھیوں پر سوار لشکر کام نہیں آئیں گے۔ میرے کمسن بھتیجے نے اسلام اور سرزمین عرب کے سب سے بڑے دشمن راجہ داہر کو شکست ہی نہیں دی، بلکہ اس کا سر کاٹ کر بھیجا ہے، اور میں یہ سر آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ یہ وہ سر ہے
جس میں بادشاہی کا غرور اور فتور سمایا ہوا تھا، اور جس نے اللہ کی وحدت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کو قبول کرنے کے بجائے دشمنی کی تھی۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خدائے ذوالجلال کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ حجاج نے خلیفہ کو یہ تفصیل بھی لکھی کہ محمد بن قاسم کی فتوحات میں کیا تازہ اضافہ ہوا ہے اور آگے کیا ہوگا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ جب مال غنیمت کا قافلہ دمشق میں داخل ہوا تو کوفے کی طرح دمشق کے لوگ بھی باہر آ گئے تھے۔ وہ تکبیر کے نعروں کے ساتھ ساتھ جنگی قیدیوں پر تانوں کی تیر برسا رہے تھے اور طنزیہ قہقہے بھی لگا رہے تھے۔ دمشق کی گلیوں میں اسی ایک آواز کی گونج سنائی دے رہی تھی کہ محمد بن قاسم نے سندھ کے بادشاہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ گلی کوچے میں صرف محمد بن قاسم کا نام سنائی دے رہا تھا۔ ایک آواز یہ بھی سنائی دے رہی تھی کہ محمد بن قاسم نے انتقام لے لیا ہے۔ سارے شہر میں جشن کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ بعض نے جوش میں آ کر نقارے بجانے شروع کر دیے تھے۔ صرف ایک آدمی تھا جس کے چہرے پر مسرت کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ اس چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سنجیدگی کی پرچھائیاں کبھی کبھی گہری ہو جاتی تھیں۔ چہرے کے تاثرات سے اور اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا جیسے اسے محمد بن قاسم کی فتح و نصرت سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ کبھی یوں بھی لگتا تھا جیسے اسے فتح کے یہ نعرے تکلیف دے رہے ہوں۔ یہ تھا خلیفہ وقت کا بھائی سلیمان بن عبد الملک۔ وہ الگ تھلگ